اگر غلام ہندوستان میں میری شادی ہوئی تو میری دلہن میری موت ہوگی، میرا جنازہ میری بارات ہوگی، اور میرے باراتی ہوں گے ہندوستان کے شہداء، کیونکہ میں سمبل آف ریزسٹنس ہوں، سن آف سوئل، بریو فریڈم فائٹر، میں ہوں اتہاس، میں کرانتی کاری ہوں، میں سردار بھگت سنگھ ہوں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریز سامراج نے ہندوستان میں جب رولٹ ایکٹ کا نفاذ کیا تو ہندوستانی مزاحمتی ہو گئے، اور اس ایکٹ کے خلاف ہر طرف سراپا احتجاج تھے، اور اس ایکٹ میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو فوراً سے ختم کیا جائے۔ ایسے کمیشن اور ایسے ایکٹس ہندوستانی کی آزادی اور حقوق کو سلب کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ بعض ضمیر پارلیمنٹیرینز ریزائن دے رہے تھے کہ رولٹ ایکٹ اگر کسی سیاسی سرگرمی کو روکنے کے لیے ہے تو ہمیں نامنظور ہے۔ 13 اپریل 1919 جب بیساکھی کا دن تھا اور تمام کسان امرتسر بیساکھی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پہنچا کرتے تھے، اسی دن جلیانوالہ باغ میں ہندوستانیوں کی ایک کثیر تعداد اکٹھی ہوئی کہ ہم اس ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، ہم نہیں مانیں گے ایسے کوئی اقدام جو ہماری آزادی کو سلب کریں۔ اور وہاں پہ کیا ہوا؟ جلیانوالہ باغ میں خون کی ہولی کھیلی گئی، جنرل ڈائر درندہ صفت بن گیا اور گولیاں برساتا رہا۔ شیرخوار بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے، تمام لوگوں پر، تمام ہندوستانیوں پر گولیوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ جلیانوالہ باغ میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، خون ہی خون تھا۔ ادھر بھگت سنگھ 11 سالہ بچہ اپنے گاؤں والوں سے پوچھتا ہے کہ بیساکھی کے میلے پہ آپ سب لوگ سوگ میں کیوں ہیں اور ماتم کیوں کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ اسے پتا چلا کہ جلیانوالہ باغ میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، گورے سامراج نے ہندوستانیوں پر گولیاں برسانے کا انت کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا، ننھا بھگتا وہاں سے بھاگا، جلیانوالہ باغ پہنچا۔ ننھے بھگت سنگھ نے جلیانوالہ باغ میں پہنچ کر خون سے رچی مٹی کو اپنے ماتھے پہ لگایا، اور کچھ مٹی جس میں اسے ہندوستانی شہداء کے خون کی خوشبو آ رہی تھی وہ اس نے شیشے کے ایک بوتل میں بھر لی اور اپنے پاس رکھی۔ بہت طویل عرصے تک وہ مٹی اپنے ساتھ رکھتا۔ جنرل ڈائر کی صفاکی کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیجئے کہ اس نے کہا کہ کوئی ایک بھی انگلش گولی ضائع نہیں ہوئی، ہم نے تمام گولیاں ہندوستانیوں کے اندر پیوست کر دی ہیں۔ بھگت سنگھ تک یہ باتیں 11 سال کی عمر میں پہنچ رہی تھیں، وہ اپنے اندر مزاحمت کو ملٹیپلائی کرنے لگا۔ اس دن بھگت سنگھ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اس وطن پہ قربان ہونا ہے، اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت بچہ یہی سوچتا رہتا کہ میں کس طرح سے انقلاب لے آؤں، اور اس نے اپنے مزاج کو اسی مزاحمتی اور انقلابی تحریک میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے لٹریچر پڑھنے لگا جس میں آزادی اور انقلاب کا پیغام ہو، وہ ایسے خواب دیکھنے لگا جس میں آزاد ہندوستان اسے نظر آتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا سامراج کے خلاف، غلامی کے خلاف۔ 1921 میں ہندو مسلم اتحاد ہو رہے تھے کہ سب مل کے آزاد ہندوستان کی تحریک چلائیں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا گیا گورے سامراج کے خلاف۔ لیکن ہوا کیا؟ جب یہ تحریک دیہاتوں، قصبوں اور شہروں تک پھیلنے لگی، گاندھی جی سٹیپ بیک کر گئے۔ انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، بس یہ کہا مجھے سوارج کی بو آ رہی ہے، یہ تحریک وائنڈ اپ کرنی ہوگی۔ اس موومنٹ کو کال آف کرنے سے نوجوان دل برداشتہ ہو گئے۔ بھگت سنگھ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اس زمانے میں، دل چھوڑ گئے اور کہنے لگے کہ تحریک کو تو چلنا چاہیے تھا، یہ گاندھی جی نے کیا کیا؟ گاندھی کے اس فیصلے کو بزدلانہ اور منافقانہ قرار دیا جانے لگا، اور سب نوجوان یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں اس تحریک کو بائے ہک اور بائے کروک چلانا ہوگا، ہم رک نہیں سکتے۔
جب تک یہ امپیریلسٹک پاورز اور کلونیل طاقتیں ہندوستان میں موجود ہیں ہم سکون کی نیند نہیں سو سکتے۔ اگر ہمیں مزاحمت مسلح بھی کرنی پڑی تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ بھگت سنگھ نے نیشنل کالج لاہور سے انٹر کیا اور وہاں پہ انہیں سکھ دیو ملے۔ ان سب نوجوانوں نے مارچ 1926 میں نوجوان بھارت سبھا بنائی اور خود ہی آپس میں عہدے بانٹے، اور جس زمانے میں نوجوان رومانوی خواب دیکھتے ہیں اس زمانے میں اس عمر کے حصے میں بھگت سنگھ نے آزادی کے خواب دیکھے اور اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کیا۔ انہی دنوں میں بھگت سنگھ کو اپنے والد کی طرف سے ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کی عمر ہے، ہمیں تمہاری شادی کرنی ہے، پورا خاندان اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب تم ہاں کرو اور ہم اس معاملے کی طرف آگے بڑھیں۔ بھگت سنگھ نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ انہوں نے اپنے والد کو خط میں لکھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے میرے مقصد کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی بات کی ہے، شادی میرا مقصد نہیں، آزادی میرا مقصد ہے۔ اس کے بعد والد صاحب نے دوسرا خط لکھا جس میں انہوں نے بھگت سنگھ کو ان کی دادی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ تم شادی کرو اور ہمیں جلد اس خط کا جواب دینا۔ اس دوسرے خط کے اصرار پر بھگت سنگھ نے پھر جواب دیا کہ اگر غلام ہندوستان میں میری شادی ہوئی تو میری دلہن میری موت ہوگی اور میرا جنازہ میری بارات، اور باراتی ہوں گے ہندوستان کے شہداء۔ اس کے بعد یہ خط پڑھ کر گھر والے بالکل سکون میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا اسے مت چھیڑو، یہ کوئی اور نوجوان ہے، یہ شادی کی بجائے آزادی ہی کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد خط و کتابت اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ اب ایک نیا رخ اختیار کر گیا اور بھگت سنگھ کی تحریر سے لیفٹ کی خوشبو آنے لگی، اور اس ٹائم کارل مارکس اور لینن کے نظریات بھگت سنگھ اپلائی کرنا شروع ہو گئے۔ اس کی بات میں کسان اور مزدور کی بات شامل ہو گئی۔ بھگت سنگھ نے مزدور کو حقوق دلانے کا عزم کر لیا۔ بھگت سنگھ نے کسان کے حقوق کا پہرا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد بھگت سنگھ کانپور چلے گئے جہاں ان کی ملاقات ان کے بنگالی انقلابی دوست بٹوکیشور دت سے ہوئی۔ یہ دونوں نوجوان اس زمانے میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کے دوران لکھے گئے ترانے گانے لگے۔ 1924 میں کانپور میں کچھ انقلابیوں نے ایک پارٹی ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن بنائی۔ 1928 سائمن کمیشن لاہور پہنچ چکا تھا اور اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ لاہور میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ گورے ایس پی جے اسکاٹ نے خود سے لاٹھیاں برسانا شروع کر دی، اور لالا لاجپت رائے جو اس ٹائم کے متحرک کارکن تھے، آزادی کے روح رواں اس کاز کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے اور سائمن کمیشن کے خلاف ایک مؤثر آواز تھے، ان پر گورے ایس پی نے خود سے لاٹھیاں برسائیں اور انہیں زخموں سے لہو لہان کر دیا۔ لالا لاجپت رائے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے، اور نوجوانوں میں غم و غصہ بھر گیا کہ یہ کیا ہوا۔ گورے سامراج کا ظلم تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ لالا جی کی موت اور ہندوستانیوں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ سوچا گیا کہ اب اسکاٹ کو گولی مار دینی چاہیے جس نے لاٹھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھیوں کو مارا ہے، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد بھگت سنگھ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تم اسکاٹ پر گولی چلاؤ گے۔ اس کے بعد ہوا کیا، سانڈرس پہ گولی چل گئی۔ یہ وہ افسر نہیں تھا، غلطی ہو گئی، لیکن اس کو بھی آزادی کی تحریک میں جسٹیفائی ہوتے دیکھا گیا جب پوسٹرز پہ سانڈرس کا نام لکھ دیا گیا اور انقلاب زندہ باد کے نعرے ہوا میں بلند ہونے لگے۔ یہ کہا گیا کہ ہم مانتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی ہمارے ہاتھوں ختم ہو گئی، لیکن وہ غیر منصفانہ نظام کا حصہ تھا،
یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک پر قابض ہیں، انہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس واقعے کے کچھ روز کے بعد اسمبلی میں 2 غیر انسانی بلز پیش کیے جانے تھے، جس میں مزدور یونینز پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ بھگت سنگھ اور بی کے دت اسمبلی کی گیلری میں پہنچے اور انہوں نے خالی بینچز کے اوپر بم گرائے اور دھماکہ کیا۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی نے کہا "It takes an explosion to make the deaf hear"، یعنی بہروں کو سنانے کے لیے دھماکہ ضروری ہے۔ یہ ایک فرانسیسی انقلابی کے الفاظ تھے جو اس وقت بھگت سنگھ نے استعمال کیے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے کسی انسان کی جان نہیں لی، لیکن ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے۔ اس وجہ سے بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتاری دی اور اس دفعہ سسٹم سے ٹکرانے کے لیے لیگل بیٹل کا آغاز کیا گیا، کیونکہ یہی وہ لڑائی تھی جس کے ذریعے بھگت سنگھ جیل کے اندر بھی ہندوستانی قیدیوں کے مسائل کو سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے جیل میں جا کر اندازہ لگایا کہ کس طرح سے ہندوستانی قیدیوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور بھگت سنگھ نے وہاں پہ اپنے لیے سیاسی قیدی کے حقوق مانگے، جو آپ مختلف بالی ووڈ فلمز میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ رنگ دے بسنتی ہو یا لیجنڈ آف بھگت سنگھ، اس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بطور پولیٹیکل پریزنر ٹریٹ کیا جائے، اور جس سے گورا سامراج انکاری ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہی کھانا کھانا ہوگا، اسی ماحول میں رہنا ہوگا، آپ کو نیوز پیپرز اور بکس نہیں ملیں گی۔ برٹش امپیریلزم کی کروئلٹیز پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی، اور خاص طور پر اس کا مرکز اس وقت یہ جیل تھی جس میں بھگت سنگھ قید تھے۔ بھگت سنگھ نے تمام مطالبات مسترد ہونے کے بعد ہنگر سٹرائک کا اعلان کر دیا، اور یہ بھوک ہڑتال تاریخی بھوک ہڑتال تھی جو 100 دن تک جاری رہی۔ اس سے پہلے دنیا میں اتنی لمبی ہنگر سٹرائک کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بھگت سنگھ کو مارا گیا کہ کھانا کھاؤ، بھگت سنگھ کے ساتھیوں کو پیٹا گیا کہ پانی پیو، لیکن وہ ڈٹ چکے تھے کہ ہماری کاز ہے، اور کاز پہ بطور ہندوستانی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بھگت سنگھ اور اس کے 2 ساتھیوں سکھ دیو اور راج گرو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد بھگت سنگھ کے والد نے وائس رائے سے مرسی اپیل کی کہ ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، بھگت سنگھ کی اور اس کے ساتھیوں کی جان بخش دی جائے۔ جب بھگت سنگھ کو اپنے والد کی اس اپیل کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں مجھے جلد از جلد پھانسی دی جائے تاکہ میں انقلاب کا استعارہ بن جاؤں، ایک ایسا سمبل بن جاؤں جو تاریخ میں امر ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ یہ پھانسی تاخیر کا شکار ہو اور میں مدھم پڑ جاؤں، مجھے ہر حال میں اس پھانسی گھاٹ پر آزادی کے لیے چڑھنا ہوگا۔ 12 سپٹمبر 1929 کی بات ہے۔ بیرسٹر کرم چند موہن داس گاندھی اور ان کے ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان انقلابیوں کی مزاحمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو ہماری نان وائلنس کی تحریک پہ کوئی آنچ نہ آ جائے، جو گاندھی جی پر ایک بڑا ایلیگیشن رہا کہ انہوں نے بھگت سنگھ کو بچانے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، اور ان کے برعکس بیرسٹر محمد علی جناح نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔ اور جب اسمبلی میں ہوم منسٹر نے ایک امینڈمنٹ بل ٹیبل کیا جس کے مطابق ملزم کی ایبسنس میں بھی اس کے خلاف ٹرائل چلا کر اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اس بل کے ٹیبل ہونے کے بعد پوری اسمبلی میں سکوت مرگ طاری تھا، پن ڈراپ سائلنس تھی۔ کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا تھا کہ یہ ایک نا انصافی ہے۔
ٹوٹلی انجسٹس ہے اور سب خاموشی سے تماشائی بنے رہے۔ ان تماشائیوں میں سے ایک آواز آتی ہے، آئی اسٹرانگلی ریجیکٹ مسٹر ہوم منسٹر، اور وہ آواز تھی بیرسٹر محمد علی جناح کی، جنہوں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ کیا قیدیوں کے حقوق نہیں ہوتے، کیا بھوک ہڑتال کرنے والے انسان نہیں؟ اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہے تو ہوم منسٹر صاحب آپ خود ہنگر سٹرائک کر کے دیکھ لیجئے، لیکن آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں، کیونکہ آپ آزادی کو چاہنے والے نہیں، آپ تو غلامی پسند کرنے والے ہیں۔ محمد علی جناح نے کہا، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ کرمنل جورسپروڈنس کا اہم ترین قانون آپ اپنے مفاد کے لیے بدل دیں؟ آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ دوسروں کے حقوق غصب کریں، آپ کو یہیں پہ تھمنا ہوگا، رکنا ہوگا اور انصاف کرنا ہوگا۔ اور محمد علی جناح کے یہ الفاظ اس وقت ہندوستانی نوجوانوں کے لیے ایک آکسیجن تھے، انہیں پتا چلا کہ جناح نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ بھگت سنگھ کو صبح سویرے پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ ان کو شام کو 7:30 بجے پھانسی گھاٹ پر پہنچایا گیا، اور وہ تینوں شیروں کی طرح اس گھاٹ کی طرف جا رہے تھے، رستے میں آزادی کے نغمے گا رہے تھے، پراعتماد، خوش کہ جیسے کوئی مشن کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور ادھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لاہور جیل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ ایموشنل تھے، لیکن گورا سامراج اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنے پراعتماد لوگ ہیں جنہیں موت کا ذرا بھی ڈر نہیں۔ ستوندر جاس نے اپنی کتاب دا ایگزیکیوشن آف بھگت سنگھ میں لکھا ہے کہ بھگت سنگھ نے پھانسی کے پھندے کو پہلے چوما اور اس کے بعد خود اپنے گلے میں پہنا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس لمحے کے سالوں سے منتظر ہوں اور ہندوستان کے لیے قربان ہونے کا بہت طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہوں۔ کلدیپ نیر کی کتاب وداؤٹ فیئر دا لائف اینڈ ٹرائل آف بھگت سنگھ میں لکھا ہے کہ بھگت سنگھ سے پوچھا گیا کہ پہلے کس کو پھانسی دی جائے تو سکھ دیو بولے مجھے، اس کے بعد تینوں کو یکے بعد دیگرے پھانسی دے دی گئی۔ تینوں کی پھانسی کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں آفیشلی مردہ ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ وہاں پہ جیل کے عملے میں سے ایک افسر نے نوجوان انقلابیوں کی ہمت سے متاثر ہو کر ان تینوں کی لاشوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی ہی ہیں، پتہ نہیں کن لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے۔ اس وجہ سے ان کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا چیلنج منہ کھولے کھڑا تھا۔ پہلے ان تینوں کی آخری رسومات جیل کے اندر ہی لاہور کے موجودہ شادمان کے علاقے میں ہی ادا کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہاں سے اٹھتے دھوئیں نے اگر باہر موجود لوگوں کے ہجوم کو مشتعل کر دیا تو وہ اس جیل کی اینٹیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد پچھلی دیوار کو توڑا گیا اور جیل میں ایک ٹرک لایا گیا، اس میں ان تینوں ساتھیوں کی لاشوں کو رکھا گیا اور قصور کی طرف یہ ٹرک روانہ ہو گیا۔ ایم ناتھ گپتا اپنی کتاب ہسٹری آف انڈین ریولوشنری میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی لاشیں دریائے ستلج کے کنارے پہنچیں تو وہاں پہ موجود پجاریوں نے ان کو چتا پر رکھ کر جلایا، اور جب آدھی لاشیں جلیں تو دریائے ستلج میں ان کو بہا دیا گیا۔ پولیس اور پجاریوں کے وہاں سے جاتے ہی گاؤں والوں نے پانی میں جا کر ان کے بچے کھچے اعضاء کو وہاں پہ واپس لایا اور ان کی آخری رسومات ادا کی۔ بھگت سنگھ کی پھانسی کی تاریخ 24 مارچ 1931 تھی، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ اگر مقررہ وقت پر یہ پھانسی دی گئی تو پورے ہندوستان میں اس کا ریئیکشن آئے گا۔ اس وجہ سے 11 گھنٹے قبل شام 7:30 بجے 23 مارچ کو ہی بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ نیو یارک کے اخبار ڈیلی ورکر نے اس کو برطانوی سامراج کا
خونی کھیل قرار دیا اور اس کے بعد مہاتما گاندھی کو انڈائریکٹلی ان پھانسیوں کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا۔ پھانسی کے اگلے روز پورے لاہور میں ہڑتال کی گئی اور ان کی یاد میں تعزیتی جلوس نیلا گنبد سے نکالا گیا۔ 3 کلومیٹر تک طویل جلوس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، سکھ، مسلم، کرسچنز، ہر کوئی اس میں حصے دار بن چکا تھا اور پروٹیسٹ کر رہا تھا۔ خواتین نے کالی ساڑیاں پہنی ہوئی تھی، مردوں نے اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ اس جلوس میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، برطانوی سامراج مرد آباد کے نعرے لگ رہے تھے، اور اس جلوس میں اس کا خاندان بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی آخری نشانیاں لے کر شامل ہوا۔ فیروز پور سے لاہور کے علاقے انارکلی میں پہنچے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد پھولوں سے لدے 3 تابوت اس جلوس کا حصہ بنے اور ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن شدید غم و غصے میں نعرے بلند ہو رہے تھے، وہ نعرے جو بھگت سنگھ لگایا کرتے تھے، اور ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے لیے ہتھیار دشمن طاق میں بیٹھا ادھر، ہم بھی ہیں تیار سینہ لیے اپنا ادھر، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد گاؤں والے سینکڑوں کی تعداد میں قلعے میں دفن خزانہ نکالنے کے لیے پہنچ گئے۔ رائٹ ونگر گروپس مشتعل ہو گئے اور انہوں نے جھڑپیں شروع کر دی۔ 15 سے زائد پولیس والوں سمیت درجنوں لوگ شدید زخمی ہو گئے، جس کی ہسٹوریکل مس ریپریزنٹیشن پر 100 کروڑ سے زائد کے لا سوٹس فائل ہوئے، جس کو دیکھنے کے لیے 27 مارچ 2025 کو بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کو پارلیمنٹ میں آنا پڑا۔ A battle between creative liberty and historical accuracy. A Lions Cub. چھاوا۔ انڈین اسٹیٹ مہاراشٹرا میں مغل ایمپرر اورنگزیب عالمگیر کا مقبرہ کیوں خطرے میں پڑ گیا اور لوگ سڑکوں پر کیوں آ گئے، ہر طرف جلاؤ گھراؤ کیوں ہوا اور فوج کو تعینات کر کے کرفیو کیوں لگ گیا، ان سارے سوالات کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے فلم چھاوا۔ یہ فلم مراٹھا سلطنت کے دوسرے حکمران اور چھترپتی شیواجی مہاراج کے بیٹے سمبھاجی مہاراج کی زندگی پر مبنی تھی۔ وکی کوشل نے سمبھاجی مہاراج اور اکشے کھنہ نے اورنگزیب کا کردار ادا کیا۔ اس فلم میں مغل بادشاہ اورنگزیب کو ایک انتہائی کرول، پریجوڈسڈ، ہندو مخالف اور اس کے علاوہ لٹیرے حکمران کے طور پہ پیش کیا گیا، جس کے بعد مہاراشٹرا میں حکمران جماعت بی جے پی اور شیو سینا کے رہنما یہ کہتے پائے گئے کہ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کو مسمار کرنا ضروری ہے، اور وشوا ہندو پریشد نے یہ کہا کہ ہم کرین سے اس کو گرا دیں گے۔ ہماری آج کی کہانی فلم چھاوا کے اکشے کھنہ والے کردار پر نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی سے متعلق ہے۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ کے سب سے کنٹروورشل اور کمپلیکیٹڈ کیریکٹر تھے، جس نے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی خاطر اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو بھی نہ بخشا۔ اپنے ضعیف باپ کو عمر کے آخری حصے میں 7.5 سال کے لیے زندان میں ڈال رکھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 49 سال تک 15 کروڑ لوگوں پر حکمرانی کی، اور ان کے مغلیہ دور میں یہ حکومت پورے سب کانٹیننٹ تک پھیل گئی۔ 3 نومبر 1618 اورنگزیب عالمگیر اپنے دادا جہانگیر کے دور میں دہاد میں پیدا ہوئے۔ آپ شاہ جہان کے تیسرے بیٹے تھے اور ان چاروں بیٹوں کی ماں ممتاز محل تھیں۔ آپ کو
ٹرکش لٹریچر کی تعلیم دلوائی گئی اور کیلی گرافی میں فل مہارت رکھتے تھے۔ شاہ جہان اپنے چاروں بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو حکمران اور اپنا جانشین سمجھتے تھے اور اس کو یہ سب کچھ دینا بھی چاہتے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان پر عالمگیر کا قبضہ ہو، اور اس طرح سے دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ وہ ایک دوسرے کو بالکل ناپسند کرتے تھے اور آپس میں اس سلطنت کے لیے کھینچا تانی میں مصروف رہتے۔ کبھی ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے مغل فیملی بیٹھی ہوتی تو وہاں پہ ہاتھی کے بپھر جانے کے بعد وہ ہاتھی اگر اورنگزیب کے اوپر حملہ آور ہوتا تو دارا شکوہ ایک تماشائی بنے رہتے اور اورنگزیب کو نہ بچاتے۔ اسی طرح سے دارا شکوہ کو کوئی بھی مشکل آن پڑتی تو اورنگزیب اس سے لا تعلق ہو جاتے۔ تاج ہند کا حصول اور ہندوستان پر حکمرانی کے خواب اورنگزیب عالمگیر دن رات دیکھا کرتے تھے، اور یہی وہ رسا کشی تھی جو دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان چلتی تھی۔ لیکن دارا اورنگزیب کی چالاکی اور سوچ کا مقابلہ کرنے میں بہت پیچھے رہ گئے۔ بیمار باپ کی حمایت کے باوجود دارا شکوہ کو کچھ نہ مل سکا۔ 1659 میں دارا شکوہ کو ان کے قابل اعتماد ساتھی کی مخبری پر گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ دارا شکوہ کو ان کے بیٹے سفر شکوہ کے ساتھ خارش زدہ ہاتھی کے اوپر بٹھا کر دلی کی سڑکوں میں گھمایا گیا، اور ان کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا ایک سپاہی ننگی تلوار لیے گھوم رہا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اگر باپ بیٹا اس ہاتھی سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو تاج ہند کے حکم پر ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکوہ کے درمیان ٹگ آف وار کو سمجھنے کے لیے اٹیلین ہسٹورین نکولائی مانوچی کی کتاب میں بہت سٹرونگ ریفرنسز موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ کوٹ کیا اور لکھا کہ جب دارا شکوہ کی موت کا دن تھا، وہاں پہ اورنگزیب نے دارا سے کہا کہ اگر ہم اپنے کردار تبدیل کر لیں، تمہارا رول مجھے مل جائے اور میرا رول تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ دارا نے کہا کہ میں اورنگزیب عالمگیر کے جسم کے 4 ٹکڑے کروں گا اور دلی کے مختلف تاریخی گیٹوں پر لٹکا دوں گا۔ لین پول اور انفیسٹا جیسے یورپین ہسٹورین نے اورنگزیب کو آرٹ اور میوزک سے نفرت کرنے والا اور تعصب کا مارا ہوا قرار دیا، ہندو مخالف، بت شکن اور اپنے فور فادرز کی لبرل سوچ کا قاتل۔ اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ایک سرٹن اینگل سے اس کی شخصیت کو دیکھنا زیادتی ہے، اور یورپین ہسٹری کے برعکس امریکن ہسٹری کچھ اور کہتی ہے۔ امریکن ہسٹورین آڈرے ٹرسٹکی نے لیٹسٹ بک دا مین اینڈ دا متھ میں لکھا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ اورنگزیب کو ہندوؤں کے مندر مسمار کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا، اور انہوں نے ہندوؤں کے مندر گرانے کے علاوہ ان کو مندروں کے لیے بہت ساری جگہ بھی دی، اور ان کی کیبنٹ کا ایک بڑا سائز ہندو منسٹرز پر مشتمل تھا، اور وہی ان کے فیصلوں کے شراکت دار ہوتے تھے۔ ٹیکسیشن کا نظام صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو بھی لوگ کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی اس کے سرکل میں آتے تھے۔ وہ اگر ہولی پر سختی کرتا تھا تو محرم اور عید کے مواقعوں پر بھی وہی قوانین لاگو کر کے ان ایونٹس پہ بھی سختی سے پیش آتے تھے۔ مین اینڈ دا متھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اورنگزیب کے پاس 49 سال حکمرانی کی بجائے 20 سال ہوتے تو مورخین اس کو کسی اور انداز میں پورٹرے کرتے۔ برٹش کلونیل پاورز نے
اپنی امپیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ایسی تاریخ لکھوائی جس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اسٹیبلش رکھا جائے اور ہندو ہمیشہ مسلمانوں سے اور مسلم ہندو سے نفرت کرتے رہیں۔ انڈین ہسٹری کی اوتھینٹک بکس میں ایسے ریفرنسز بھی موجود ہیں جس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اورنگزیب سے بہت ساری ہندو کمیونٹی خوش بھی تھی۔ برہمن خاص طور پہ ان کے ساتھ خاص طرح سے لنک تھے اور دیگر ذاتیں بھی ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کو اچھا سمجھتی تھی۔ جب ہندوستان میں ٹرانسلیشنز ہوئیں پرشین لینگویج میں ہندوؤں کی سیکرڈ بکس کی، رامائن کی اور مہابھارت کی، تو ان کو اورنگزیب کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا گیا اور اس کا انتساب اور پریمبل اورنگزیب عالمگیر کے نام کیا گیا۔ BBC اردو کے آرٹیکل بادشاہ اورنگزیب اور ان کے بارے میں پھیلی غلط فہمیوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ سپرسٹیشیس تھے دیگر مغل بادشاہوں کی طرح، تو اس میں سے بھی ہم ایک ایسا پہلو اخذ کر سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف ہندو مخالف نہیں تھے، جیسا کہ ان کے دربار میں ڈیفرنٹ قسم کے ایسٹرولوجرز اور نجومی موجود تھے جو کہ ہندو اور مسلم دونوں ہوا کرتے تھے۔ اورنگزیب ان دونوں سے مشورہ کرتے اور بڑے بڑے فیصلوں میں ہندوز ایکسپرٹس کو یوز کرتے، ان کی رائے کا احترام کرتے۔ ہسٹورین کیتھرین براؤن نے اپنی کتاب ڈڈ اورنگزیب بین میوزک میں لکھا کہ جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اورنگزیب میوزک کے خلاف تھے، اورنگزیب آرٹس کے خلاف تھے، وہ تو غلط تاثر ہے، جس کی مثال اس نے اپنی بک میں اس طرح سے دی کہ وہ اپنی خالہ سے ملنے برہان پور گئے اور انہوں نے وہاں پہ ایک لڑکی جو رقاصہ تھی اور گلوکارہ تھی اس کو آم توڑتے دیکھا اور اس کا نام ہیرا بائی تھا۔ ہیرا بائی کی آم کے درخت سے آم توڑنے کی ادا اورنگزیب کو مار گئی اور اورنگزیب نے کہا یہی میرا پیار ہے، اس سے مجھے عشق ہے، اور اس طرح سے یہ معاشقہ شروع ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کا دل ہیرا بائی پر آ گیا تھا، لیکن یہ محبت اور یہ قصہ 1 سال سے زیادہ نہ چل سکا۔ ہیرا بائی 1 سال کے بعد انتقال کر گئی اور اورنگزیب کا ان کے ساتھ یہ پیار کا سفر ادھورا رہ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی بہت ساری ہندو بیگمات تھی جن کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آتے۔ اسی طرح سے دیگر مغل بادشاہوں نے بھی ہندو بیگمات رکھیں، لیکن اورنگزیب عالمگیر کو تھوڑا ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے 3 مارچ 1707 میں وفات پائی اور وفات سے قبل اپنے بیٹے کے نام خط میں لکھا کہ میں نہیں جانتا میں اس دنیا میں کیا کرنے آیا تھا، اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ اورنگزیب کو ایک کچی قبر میں مہاراشٹرا میں دفن کیا گیا، جس کے برعکس ہمایوں کے لیے دہلی میں لال پتھر کا مقبرہ بنوایا گیا اور شاہ جہان کو عالی شان تاج محل میں دفنایا گیا۔ اورنگزیب ایسی تاریخ تھی جو مختلف حوالوں سے ڈسٹورٹ ہونے کے خدشے سے ہمیشہ دوچار رہے۔ پھر وہی ہوا کہ فیکٹس اور ہسٹری ڈسٹورٹ ہونے لگی، جس کی مثال چھاوا میں کافی حد تک سامنے آئی۔ پاکستان اور انڈیا دونوں جگہوں پر ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ تاریخی کرداروں کے نام اور شہروں کے نام، اسپتالوں کے نام بدل دیے جائیں، ان کی نشانیاں گرا دی جائیں، ایسے اسٹیچوز کو منہدم کر دیا جائے جو کسی تاریخی کردار کا ہو۔ اورنگزیب عالمگیر جہاں پہ دفن تھے اس کو اورنگ آباد کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد شیوا جی اور ان کی لیگیسی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی کئی کرداروں کو، کئی علاقوں کو بدل دیا گیا۔ ہندوستان میں اب بھی ایسی آوازیں زور پکڑ رہی ہیں کہ مسلم ہسٹری کو مٹا دیا جائے۔
تاریخ کو ری رائٹ کرنے کی ناکام کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ اٹیننگ دا امپاسبل ہے. یہ اپنے آپ سے جھوٹ ہے. اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تاریخ اپنی اصل شکل میں کسی نہ کسی طرح سے زندہ رہتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے تاریخ کو توڑ مروڑ کر بیان کر کے کس طرح سے ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. اور چھاوا آج باکس آفس پر تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے. ہمیں اس طرح کے موضوعات کو عوام کے اور آنے والی نسلوں کے سامنے ضرور لانا چاہیے. وہ میٹرک پاس لڑکا ایک ٹی بوائے تھا. لوگوں کے گھروں میں سفیدیاں کرتا اور سڑکوں پر تارکول بچھایا کرتا. ٹیوب ویل آپریٹر بھی رہا اور اس کے بعد جونیئر کلرک. پھر کیا ہوا؟ یکا یک سب کچھ بدل گیا. بالی ووڈ کی سٹیریو ٹائپ فارمولا فلم کی طرح غریب ہیرو اچانک سے ارب پتی ہو گیا. السلام علیکم، میں ہوں رانا نوید انور اور آپ وی باٹس پہ دیکھ رہے ہیں TNS دا نوید شو. آج اس شخص کی کہانی ہے جو اپنی مرضی کی شطرنج بچھاتا ہے اور اس بازی کو مرضی سے پلٹ کر چیک میٹ کر دیتا ہے. جس کے ہاتھ قانون سے لمبے ہو جاتے تھے اور اس کو کنگ میکر کہا جاتا ہے، جو ایک پپیٹیئر ہے اور اپنی مرضی سے پپٹس کی سٹرنگز ہلاتا اور ان کو نچاتا رہا. جی ہاں، ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی. سمبھڑیال سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ملک ریاض کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور اس کے بعد والدہ اور پوری فیملی کی ذمہ داری ملک ریاض پر آن پڑی. تو انہوں نے ٹی بوائے کی نوکری شروع کی. ٹی بوائے سے ارب پتی تک کا سفر سمجھنے کے لیے ایک کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کا نام ملک یونس تھا. ملک یونس کا تعلق لاہور کے جیل روڈ سے ہے. سینئر صحافی اعزاز سید نے بتایا کہ ملک یونس کے گھر پہ بہت پارٹیز ہوتی اور ہارس ریسنگ کے شوقین افراد وہاں پہ اکٹھے ہوتے. یہ بااثر خاندان لاہور کے امیر لوگوں کا اکٹھ کیا کرتے تھے. اس جگہ پہ ملک ریاض ٹی بوائے تھے اور وہاں پہ انڈر ورلڈ کے ڈان اور مافیا سمگلنگ کا بڑا نام سیٹھ عابد بھی موجود ہوتے. ان کے علاوہ ملک معراج خالد بھی یہاں پہ موجود ہوتے. ملک ریاض کی والدہ نے دوسری شادی ملک عاشق نامی شخص سے کی جو CDA اور MES کے ٹھیکے لیا کرتے تھے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض نے اپنے سوتیلے باپ ملک عاشق سے ٹھیکیداری کا کام انہیرٹ کیا تھا. سٹیپ فادر کو خسارے کے بعد ملک نے کلرک کی نوکری شروع کی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لینے شروع کر دیے. ارلی 90s میں لینڈ کا کاروبار شروع کیا اور اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی کو پلان کرنا شروع کر دیا. ملک ریاض کا خیال تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام ایسا ہونا چاہیے جو اس کی کریڈیبلٹی چیلنج نہ ہو اور اس کریڈیبل نیم کے بعد لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ خریدیں. ملک ریاض نے 1996 میں ایک درخواست دی کہ میں بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کے نیوی کے سربراہ ایڈمرل منصور تھے. ایڈمرل منصور نے ملک ریاض کی اس کوشش کے خلاف کوئی سالڈ آبجیکشن نہیں لگائی، لیکن پھر بھی اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ آنے والے کل میں کوئی بھی بحریہ ٹاؤن کے نام پہ آبجیکشن ریز کر سکتا ہے اور یہ نام واپس ہو سکتا ہے. اور اس کا حل ملک معراج خالد نے کیا. انہوں نے بطور قائم مقام وزیر اعظم ایک اسپیشل آرڈیننس پاس کیا جس میں ملک ریاض کو بحریہ ٹاؤن کا نام دے دیا گیا. ٹی بوائے کے اس سفر میں ایک ٹرائکا بن چکی تھی اور اس ٹرائکا کا پہلا کردار ریاض ٹھیکیدار خود تھا. دوسرا ملک یونس تھا اور تیسرا ملک معراج خالد. ایڈمرل منصور کے بعد ایڈمرل فصیح بخاری ملک ریاض کی اس سوسائٹی کے نام کو لے کر کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ بحریہ کا نام
بحریہ ٹاؤن میں غلط طور پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن فصیح بخاری بھی یہ کیس ہار گئے اور بحریہ ٹاؤن کا نام بحریہ ٹاؤن کے لیے ہی رہا۔ ٹرائیکا آف 3 ملکس کے بعد ایک اگلی تکون سنیے، ایک اگلی ٹرائیکا مسلم لیگ نون کے چودھری تنویر جو بعد میں سینیٹر بھی بنے، ان کی بھی راول پنڈی میں بہت ساری زمینیں تھیں، اور چودھری تنویر صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد پنڈی کے حوالے سے ملک ریاض سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد تیسرا کردار اسی علاقے سے تاجی کھوکھر تھا۔ چودھری تنویر، ملک ریاض اور تاجی کھوکھر اکٹھے ہو چکے تھے اور راول پنڈی میں زمینوں کے معاملات شروع ہو گئے اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننے لگی۔ ملک ریاض کا کنیکشن بیک وقت اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشنز، ججز، جنرلز اور ان کے علاوہ ہر انفلوئنشل آدمی اور پارٹی کے ساتھ ہے۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، نواز شہباز کے ساتھ یعنی شریف خاندان کے ساتھ گہرے تعلقات رہے، حتیٰ کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ملک ریاض کی انٹری پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ کسی بھی وقت آ جا سکتے تھے۔ ریاض ٹھیکیدار ملک ریاض بن چکے تھے اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی ایکسپینشن شروع ہو گئی۔ زمینیں خریدنے کا کام، کنسٹرکشنز کا کام، ٹھیکیداریوں کا کام اور فائلوں کا بزنس بھی شروع ہو چکا تھا۔ ملک ریاض نے دن دگنی رات چگنی بحریہ ٹاؤن میں ترقی کی اور اربوں روپیہ بنایا۔ ملک ریاض کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اس سفر میں بہت سارے کمزور اور غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہوا اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو قتل کروا دیا گیا جس کی پراپر ایویڈنس نہیں مل سکی، اور ملک ریاض پر مقدمات درج ہونے کے باوجود کچھ نہ ہو سکا۔ اور یہاں پہ یہی کہنا چاہیے، بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ ملک ریاض نے سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور وہ مزدوریاں کر کے ان خرچوں کو پورا کرتے تھے۔ ملک ریاض کے حوالے سے روزنامہ جنگ میں مظہر برلاس نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے ایک اور کردار ہاشمی صاحب کو انٹروڈیوس کیا۔ ہاشمی صاحب کا کردار بہت اہم کردار رہا اور انہوں نے ملک ریاض کے مشکل دنوں میں ان کا ساتھ دیا، ان کے گھر میں راشن ڈلوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ملک ریاض ارب پتی ہو گئے اور ایک روز انہوں نے ہاشمی صاحب کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ پتہ چلا کہ ہاشمی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ان کے گھر میں لمبی گاڑی اور پروٹوکول کے ساتھ پہنچے اور گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں سے کہا کہ اندر جائیے اور بتائیں کہ ماموں ریاض آئے ہیں، اور ماموں ریاض کو اندر بلا لیا گیا۔ ملک ریاض ملے اور انہوں نے کہا کہ اب میری باری ہے، ہاشمی صاحب کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں۔ انہوں نے اسی ٹائم ان کی والدہ سے کہا کہ جتنے بھی ان کے بیٹے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں بڑی رقم ڈالنے لگا ہوں، اور ملک ریاض نے اپنے محسن کی فیملی کو 10 مرلے کا شاندار گھر گفٹ کیا، ان کے بچوں کو جابز دیں اور اس کے علاوہ ان کا ہمیشہ خیر خواہی کا فیصلہ کیا۔ ملک ریاض کے حوالے سے ایک شیڈ یہ ہے، اور عامر خاکوانی صاحب کے کالم کے مطابق ان کے 50 سے زیادہ شیڈز ہیں۔ ملک ریاض کا ایک چہرہ یا زندگی کا شیڈ غریبوں کی مدد کے منصوبے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن دسترخوان، جس کے تحت مبینہ طور پر 2 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بحریہ ہسپتال میں بہت سے مستحق افراد کا مفت علاج، صومالی قزاقوں کی قید میں جانے والے پاکستانیوں کی مدد اور اس طرح کے بہت سے دیگر کام۔ ملک ریاض کے ریلیف ورک اور لوگوں کا ساتھ دینے کے علاوہ ان کی بہت ساری کمپلینٹس ہیں۔ بہت سارے لوگ ملک ریاض سے جان چھڑوانے کے لیے رل گئے، اور ملک ریاض طاقتور ترین آدمی ہونے کے ناطے ہمیشہ ان کو عدالتوں اور کچہریوں میں گھسیٹنے میں کامیاب رہے۔ ملک ریاض کے حوالے سے دونوں طرح کی
فلمیں چلتی رہیں اور آج تک جاری ہیں۔ ایک دفعہ پھر سب کو لگ رہا ہے کہ ملک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے نرغے میں آئیں گے، اور حکومت کے بڑے بڑے سیاسی نام اس دفعہ پر امید ہیں کہ ملک کا آخری سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس دھندے کو لپیٹنا ہوگا۔ اس حوالے سے کبھی ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جا رہے ہیں اور کبھی ان کے کاروباری مراکز پر ریڈز کی جا رہی ہیں۔ ملک ریاض کے قابو میں سب کچھ ہے۔ میڈیا، اس کے مالکان، اس کے صحافی، اس کے ورکرز سب ملک ریاض سے ڈرتے تھے۔ اب ملک صاحب کو کہیں نا کہ اس کا نام لینے دیں، ذرا لینے نہیں دے رہے۔ نہیں 9 بجے کے وجہ نہ رہے ہیں۔ اور ملک ریاض کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اشتہاری مہم سے اتنا پیسہ اداروں کو ملتا ہے کہ تمام ادارے اس کے نیگیٹو پورٹریل کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں تک بھی ہو چکا ہے کہ روزنامہ جناح میں ملک ریاض کے نام سے ایک کالم بھی لکھا جاتا رہا ہے، جو میڈیا کے ایک معروف اینکر اور ایک کالم نویس کی طرف سے لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ملک ریاض کی جانب سے لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں بلاول ہاؤس کو بنانا اور زرداری صاحب کو گفٹ کرنا بھی ایک معمہ ہے جس کی پیپلز پارٹی ہمیشہ تردید کرتی ہے، مگر زبان زد عام یہی ہے کہ جہاں بحریہ ٹاؤن میں بلاول ہاؤس ہے، یہ محض ملک کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور اسی طرح سے ملک کی طاقت کا اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے تحریک انصاف کے دور میں ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ٹرمز تھے، اور عثمان بزدار کے دور میں رنگ روڈ کو جب بحریہ ٹاؤن سے گزر کر جانا تھا تو وہ غیر ضروری التوا کا شکار رہا تاکہ بحریہ کی قیمتیں اور بڑھ سکیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی مداخلت کے بعد یہ معاملہ حل ہوا اور رنگ روڈ میں یہ طاقت پیدا ہوئی کہ وہ بحریہ سے گزرنے کی جسارت کر سکے۔ ملک کے خلاف ایک بار پھر گھیرا تنگ ہے، اور کمپنی فلم کا ایک ڈائیلاگ مجھے یاد آتا ہے۔ ملک، لڑائیاں ہم نے بھی لڑی لیکن دھندے کی لاش پر نہیں۔ تو کیا ملک ریاض ایک بار پھر اپنا دھندا بچا پائیں گے؟ جی ہاں، ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہی نظر آتا ہے، کیونکہ افتخار چودھری سے لے کے آج تک جتنی بھی ایفرٹس کی گئیں کہ ملک کو کنٹرول کیا جائے اور اس نظام میں اوور لیپ کرنے سے بچایا جائے، وہ تمام یکدم ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جب افتخار چودھری والا معاملہ ہوا اور ایک دفعہ لگا کہ ملک کنٹرول میں آ جائیں گے، ان کے حوالے سے کوئی کانکریٹ چیزیں سامنے لائی جائیں گی، تو ان کے بیٹے کا سکینڈل نکل آیا۔ ملک ریاض نے ایک پریس کانفرنس کی اور ارسلان افتخار کا ایشو ہائی لائٹ ہو گیا۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے دور میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ملک ریاض کی کہانی ختم ہے، لیکن کہانی چلتی رہی، آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جنرل راحیل شریف جب آرمی چیف بنے تو لگا کہ ملک کے خلاف ایک دفعہ پھر کسی کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچنے والا ہے، لیکن پھر یہ صرف لگا ہی ہوا نہیں۔ اور اسی طرح سے ملک ریاض آج پھر ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، پورا محور ملک ریاض ہیں، جس پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی بھی گواہی نہیں دوں گا۔ اس حوالے سے میرے پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، لیکن میں سب کچھ فیس کروں گا۔ لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ٹریک ریکارڈ کے مطابق کہانی کچھ اور طرح سے ہی نظر آ رہی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ملک کو قابو کرنے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے، جسٹس افتخار چودھری سے شروع ہو کے جواد ایس خواجہ اور ثاقب نثار تک، سب سے ملک ایک دفعہ ڈرتے اور پھر ایڈوانس کرائسس مینجمنٹ کر کے نکل لیتے، اور سسٹم نے جب بھی ملک کو لپیٹنے یا قابو کرنے کی کوشش کی تو ایک ہی جواب ملا کہ ملک خود ایک سسٹم ہے۔ دیکھیں اس دفعہ القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ملک کس حد تک قابو آتے ہیں اور بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں؟ نہیں، وہی تو انسانیت کی بقا ہے۔ یہ اے آئی آخر کیا بلا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں نوید انور اور آپ کے ساتھ وعدے کی تکمیل
حقائق کی ترسیل میں دنیا کی ایک اور بڑی ڈیبیٹ، از اے آئی اے تھریٹ ٹو ہیومینٹی؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کے لیے واقعی خطرہ بن چکی ہے؟ گزشتہ چند برسوں میں مشینوں کے ذریعے انسانوں کی ریپلیسمنٹ کا خوف سب سے بڑا خوف بن چکا ہے۔ برٹش کینیڈین سائنٹسٹ، کوگنیٹو سائنٹسٹ اور کوگنیٹو سائیکالوجسٹ جیفرے ہنٹن، جو آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورکس پر کام کی وجہ سے گاڈ فادر آف اے آئی کے طور پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اے آئی واز این ایکسیڈنٹ بورن آف اے فیلئر۔ 1970 میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں انہوں نے کمپیوٹر میں نیورل نیٹ ورک سیمولیشن پلان دیا، جو محض ایک ٹول تھا، ایک ویلیو ایڈیشن تھا جو وہ انسانی دماغ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ہنٹن سمیت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سافٹ ویئر دماغ کو ممک کر لے گا۔ ان کے پی ایچ ڈی ایڈوائزر نے کہا، اس پروجیکٹ سے جان چھڑوا لو اس سے پہلے کہ تمہارا کریئر ختم کر دے۔ ہنٹن کہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ میں انسانی دماغ کو فگر آؤٹ نہیں کر سکا، ناکام رہا، لیکن دماغ کو کھوجنے اور سمجھنے کی 50 سالہ طویل کوشش میں آرٹیفیشل دماغ تک پہنچ گیا۔ 2023 میں ہنٹن اپنی حادثاتی ایجاد سے ڈر چکا تھا، اس کا برین چائلڈ ایک جن بن چکا تھا۔ اس خوف میں مبتلا جیفری ہنٹن نے گوگل سے 2023 میں ریزائن کیا۔ یہ سچ بولنے کا وقت تھا۔ ریزن ایک کنفیشن تھا کہ گوگل سے ریزائن کے بعد میں بتاؤں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک خطرہ ہے، انسان سے آگے نکلی نہیں لیکن بہت جلد انسان کے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ ٹائم میگزین اور گارڈین کے مطابق چیس یعنی شطرنج پہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا کے بہترین پلیئرز کو ہرا دیا تھا تو یہ اے آئی کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چائنیز بورڈ گیم گو میں دنیا کے بیسٹ پلیئرز نے اے آئی سے شکست کھائی۔ یہی کہانی آئی بی ایم کے واٹسن اے آئی میں دیکھنے کو ملی، جب امریکہ کا معروف شو جوپرڈی کے کوئز میں اے آئی نے ہیومن برینز کو شکست دے دی۔ آغاز میں الیکسا اور سیری کے ذریعے اے آئی میں صارفین کی دلچسپی پیدا کر دی گئی، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ برطانوی ہیلتھ سسٹم اے آئی پر کھڑا کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ صارف کے لکھے گئے پرومپٹ کو سب سے پہلے اوپن اے آئیز چیٹ جی پی ٹی نے ہیومن رسپانس کے طور پہ سامنے لایا، جس سے وہ کنونسنگلی نیچرل لگنے لگا، اور یہ تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی معراج۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر نے دنیا کو خبردار کیا کہ 40% نوکریاں جا رہی ہیں۔ یہ بات ہے جنوری 2024 کی۔ 40% نوکریاں ختم ہونے سے اے آئی گلوبل ان ایکویلٹی کو جنم دینے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کال سینٹرز ختم ہونے جا رہے ہیں، صارفین سے بات کریں گے چیٹ باٹس۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ لا ایکسپرٹس اور فائنینس ایکسپرٹس خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فیشل ریکگنیشن سسٹم کا سی سی ٹی وی کے ساتھ لیتھل کمبینیشن انسان کی پرائیویسی اڑا کے رکھ دے گا۔ 2014 جب برٹش سائنٹسٹ اور فزسٹ سٹیفن ہاکنگ نے بی بی سی کے انٹرویو میں کہا کہ انسانیت ختم ہونے جا رہی ہے، اور انسان کو ختم کرنے والا کوئی اور نہیں، ایک مشین ہوگی۔ مشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ اپنا کام کرے گی۔ انسان خود کی بنائی گئی مشینوں سے نہ صرف ہارا کرے گا بلکہ آہستہ آہستہ اپنے قابو سے باہر ہو کے مشین انسان کو ختم کر دے گی۔ 2014 میں سٹیفن ہاکنگ کی طرف سے دی گئی ویک اپ کال کو دنیا نے مئی 2023 میں سنجیدہ لیا، جب بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز کے 200 سے زائد سی ای اوز اور آئی ٹی ایکسپرٹس کی ایک بڑی گیدرنگ کی گئی، اور اس میں اس سٹیٹمنٹ کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا خطرہ آخر کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں اینڈ پہ کنکلوڈنگ ریمارکس یہ دیے گئے کہ یہ پینڈیمکس اور نیوکلیئر وار کو جنم دے سکتی ہے۔
آئی ٹی کمپنیز کے آفیشلز کا یہ ماننا تھا کہ سب سے بڑا کی ایشو آٹونومی کا ہے. مشین کی ملکیت اور خود مختاری اصل بحث بن چکی ہے. دنیا کو بچانے کے لیے آٹونومس ویپنز، ڈرائیو لیس کارز اور آٹومیٹڈ سرجیکل اسسٹنٹس تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اگر مشین نے خود اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا تو انسانیت کی بقا واقعی خطرے میں پڑ جائے گی. اسی وجہ سے اس ٹائم آئی ٹی ایکسپرٹس کا یہ کنسنسس سامنے آیا کہ مختلف شعبہ جات میں مشینوں کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہیں نہ کہیں آٹونومس ہونے سے روکنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سیلف آپریٹڈ سسٹمز کی طرف جانے سے روکنا ہوگا. مشین انسان کے تابع رہنا ضروری ہے. فائنینشل ٹائمز کی دلچسپ رپورٹ کے مطابق مشین کو انسان کے خلاف لائسنس ٹو کل نہیں ملنا چاہیے. آلریڈی انسان روبوٹس کی شکل میں ملٹری میں بھرتیاں کر رہا ہے. بام ڈسپوزل اسکواڈز میں مشینوں کو شامل کر دیا گیا ہے. مائن کلیئرنس کے لیے مشینیں استعمال ہو رہی ہیں اور اینٹی میزل سسٹمز مشینوں کے کنٹرول میں دیے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے فائنینشل ٹائمز نے خبردار کیا اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو ان ایتھیکل مشینز ہیومن کے لیے بڑا خطرہ بن جائیں گی. اس حوالے سے ایتھیکل روبوٹس اور ایتھیکل مشینز کو ڈیزائن کیا جائے جن کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں ہو. اے آئی کے حوالے سے ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ مشینز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس مورلی نیوٹرل ہیں. اے آئی کی مدد سے دنیا کی پہلی اسکرپٹ لکھی جا چکی ہے اور پوری اسکرپٹ اے آئی کی جانب سے لکھنے کے بعد وہ فلم ریلیز ہو چکی ہے. اے آئی نے اینٹی بایوٹکس بنانا شروع کر دی ہیں. اے آئی سے سب سے بڑا جڑا ہوا ایشو روبوٹک کمپینین شپ کا، اس پہ بھی کام ہو چکا ہے. روبوٹک کمپینین تنہا لوگوں کے ساتھ کمپنی کریں گے اور ان کو اس کمپنی میں وہی ایموشنز ملیں گے جو دوسرا انسان پہلے انسان کو دیتا ہے. اگر آپ اداس ہیں تو آپ کا کمپینین آپ کی اداسی میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اے آئی کرنے جا رہی ہے. اگر آپ خوش ہیں تو آپ کی خوشی کو ملٹیپلائی کر کے زیادہ خوشیوں میں اے آئی بدلے گی. یہ ایشو کہ روبوٹک مشینز اچھی کمپینین نہیں ہو سکتی، وہ تو ایموشن لیس ہیں، ایسا اب ممکن نہیں رہا. مشین کے جذبات پہ کام زور و شور سے جاری ہے اور کمپینین شپ تھراپی ہونا شروع ہو چکی ہے. ایسے بچے جو ماں باپ سے محروم ہیں، جو باپ کے پیار سے محروم ہیں، جو ماں کی شفقت سے محروم ہیں، ان کے لیے ایموشنل بانڈ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. مشین باپ کی کمانڈ لے کر ایک بچے کو باپ والا پیار دے گی، ماں والا پیار دے گی. ایک بچہ جس کی سوشل سکلز ڈیولپ نہ ہونے کا خطرہ ہے کہ اس کی تربیت اس کے ماں باپ نہیں کر پا رہے، اگر ان میں جوائنٹ اٹینشن کا پروگرام فیڈ کر دیا جائے گا تو مشین اس بچے کی سوشل سکلز کو ڈیولپ کرے گی. ایک اندازے کے مطابق 2025 کے آخر تک اے آئی عالمی معیشت میں $15 ٹریلین کا اضافہ کر دے گی اور اسی طرح سے 70% کاروبار اے آئی کے ذریعے اپنی کارکردگی بہتر بنا رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ ای کامرس کی دنیا میں بھی اے آئی انقلاب لا چکی ہے. ای کامرس کے تحت ایمیزون جیسی کمپنیز پروڈکٹ سجیسٹ کر رہی ہیں اور کوکا کولا جیسے بڑے بڑے برانڈز اے آئی کی مدد کے ساتھ اپنی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کو اینالائز کر رہے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم 2020 کی رپورٹ فیوچر آف ورک کے مطابق اے آئی کی وجہ سے 85 ملین نوکریاں خطرے میں پڑ چکی ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہو سکتی ہے اور یوں 97 ملین نئی نوکریاں اے آئی کریٹ بھی کر دے گی. اے آئی ایک جاب کلر نہیں بلکہ جاب کیٹیگری کلر ہے، اور جاب کیٹیگری کلر سے میری مراد یہ ہے کہ اے آئی کو اگر آپ نہیں جانتے اور جو بندہ اے آئی کو جانتا ہے وہ آپ کو ریپلیس کرے گا. ایک ریسرچ کے مطابق اے آئی کینسر کی تشخیص میں انسانی ڈاکٹروں، انسانی دماغوں سے کہیں آگے جا چکی ہے. کینسر کی تشخیص میں اے آئی 90% تک درستگی کی حامل ہے.
کینسر کی تشخیص میں انسانی ڈاکٹروں کی درستگی صرف 70% تھی، یوں 90 اور 70 کے فاصلے سے اے آئی 20% انسانی ڈاکٹروں سے آگے ہے۔ میڈیکل کے شعبے میں کمپلیکیٹڈ آپریشنز یا پروسیجرز ڈاکٹروں کی بہت محنت مانگتے تھے، یوں ڈاکٹر ارک ریزی کے بعد اس کمپلیکیٹڈ آپریشن یا پروسیجر کا پورا پلان تیار کرتے اور اس کے مطابق اس پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے، لیکن روبوٹک سرجری نے یہ معاملہ بھی آسان بنا دیا ہے اور اب کمپلیکیٹڈ آپریشنز بھی روبوٹک آپریشنز میں بدلنے جا رہے ہیں اور انسان کی زندگی میڈیکل پروسیجرز کے مطابق زیادہ محفوظ ہونے جا رہی ہے۔ میڈیکل کے شعبے سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر کی جانب بڑا انقلاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اے آئی نے یہاں تک آسانی پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ ذاتی طور پہ کسی بھی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں، آپ کو کوئی استاد ہائر کرنا ضروری نہیں رہا۔ ڈولنگو جیسی ایپ پہ جائیے اور آپ اپنی مرضی کی زبان پہ عبور حاصل کیجئے، اور اسی طرح سے خان اکیڈمی جیسی ایپس آپ کو ذاتی نوعیت کی تعلیم دے رہی ہیں۔ لٹریسی سٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے مطابق اے آئی کی مدد سے انسان ایجوکیشن سسٹم میں اور سٹوڈنٹس پرفارمنس میں 30% تک اپنی کارکردگی امپروو کر چکا ہے۔ میڈیکل اور ایجوکیشن سیکٹر سے آگے بڑھتے ہیں، رہن سہن کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا گھر کیسا ہوگا؟ ایک آرکیٹیکٹ پلان کے ذریعے۔ آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں کہ میرے گھر کا نقشہ کیسے ہوگا، آپ خود سے اپنا گھر ڈیزائن کیجئے کہ میرے گھر کا نقشہ ایسا ہوگا، اتنی جگہ میں میں ایک اٹیلین ماڈل یا فرینچ ماڈل گھر چاہ رہا ہوں یا مشرقی سٹائل کا گھر چاہ رہا ہوں۔ آپ کو اے آئی وہ گھر ڈیزائن کر کے دے گی، جس ماڈل پہ آپ مطمئن ہوئے وہ گھر بنائیں۔ اس کے بعد گوگل نیسٹ جیسی ایپ کی طرف سفر کیجئے، وہاں پہ پہنچے اور اسی ماڈل ہوم کو ہائی ٹیک گھر میں بدل دیجئے۔ اے آئی آپ کے گھر کا مکمل کنٹرول سنبھال چکی ہوگی، جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں اور آسائشیں بڑھیں گی۔ اے آئی مددگار ہے کس کس چیز میں؟ سائبر سیکیورٹی کی طرف آئیے، بہت بڑا خطرہ سائبر سیکیورٹی۔ فول پروف کون بنائے گا؟ آف کورس اے آئی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہیکرز کی 90% کوششوں کو ناکام بنائے گی اور دنیا میں سائبر سیکیورٹی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اے آئی ویدر فورکاسٹ کو ایڈوانس کر دے گی۔ اے آئی آپ کو ہر قدرتی آفت کے حوالے سے قبل از وقت بتائے گی تاکہ آپ ایڈوانس کرائسس مینجمنٹ کر سکیں، تو اس سے ہزاروں زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ یہ اے آئی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ سے تخلیقی شعبوں کے حوالے سے اے آئی کی بات کی تھی، اب آپ سنیے کہ اے آئی کا انقلاب کس طرح سے ٹیپیکل اور روایتی فلموں کے پیٹرنز بدل رہا ہے۔ اس میں ویژول ایفیکٹس کے ذریعے اور میوزک کمپوزیشنز کی بدلاؤ کے ذریعے ایک نیا ٹرینڈ اور رجحان جنم لے رہا ہے۔ ساؤتھ کی فلم اٹھائیے اور اس کے اندر دیکھیے کہ ویژول ایفیکٹس نے کیا کر دیا۔ اسی طرح سے ہالی ووڈ اور دنیا کی دیگر انڈسٹریز ویژول اور گرافکس ایفیکٹس کے ذریعے پوری فلم کا پیٹرن چینج کر چکی ہیں۔ اے آئی کے جادو کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت پرومپٹ انجینئرنگ ہے۔ پرومپٹ لکھیے اور اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیجئے۔ اسی طرح سے ٹیسلا، مائکروسافٹ اور اوپن اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی اسی پرومپٹ کے ذریعے سب سے بڑے ٹول کو اے آئی میں استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایکوریسی کے لیے انسان کا بڑا قدم ہے۔ پرومپٹ انجینئرنگ کا ماڈل 3 چیزوں پہ کھڑا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، کب چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں۔ اے آئی سے ہاتھ ملائیں گے تو آپ فرینڈلی اپروچ کے ساتھ اسے دیے گئے کیوز سے، پرومپٹ سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے۔ ہر کامیاب اے آئی پروجیکٹ کے پیچھے ایک شاندار پرومپٹ ہوتا ہے، اور 2025 کی سب سے بڑی مہارتوں میں سے ایک مہارت پرومپٹ انجینئرنگ ہوگی۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز پرومپٹ انجینئرز کو بڑے بڑے ہائی سیلری پیکیجز پر ہائر کر رہی ہیں، اور اپنی کامیابی کا سہرا بھی انہی انجینئرز کے سر باندھ رہی ہیں جو ایک شاندار پرومپٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس لیے پرومپٹ انجینئرنگ اسی سال میں اس پہ عبور حاصل کرنا انتہائی لازم ہو چکا ہے۔
یہ وہ دنیا ہے جہاں الفاظ آپ کی کائنات کو بدل کے رکھ دیں گے اور آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان بن جائیں گے۔ کمپیوٹر کی زبان میں بات کرنا جسے آتا ہوگا وہی سروائیو کرے گا۔ پہلے لوگ کوڈنگ سیکھتے تھے، اب لوگوں کو پرومپٹس لکھنا سیکھنا ہے۔ ایک بہترین پرومپٹ آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان بنا سکتا ہے۔ تو کیا آپ لوگوں سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، آپ کو آگے بڑھنا ہے تو پرومپٹ انجینئرنگ پہ عبور حاصل کرنا ہوگا اور مستقبل کو ڈیزائن کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا ہوگا، کیونکہ پرومپٹ انجینئرز کریں گے اس دنیا کے مستقبل کو طے کہ مستقبل کیسا ہوگا۔